سامعین، وہ جو دشمن کو شکست دے کر بھی ان کے دل جیت لیا کرتا تھا، وہ جس نے تمام مسلمان ریاستوں کو متحد کیا تھا، وہ جس نے کہا تھا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ مسلمان اگر زندہ رہے تو صلیبیوں کے غلام اور ان کے آلہ کار بن کر رہیں گے، اور وہ صرف اس بات پر خوش ہوں گے کہ زندہ تو ہیں مگر من حیث القوم وہ مر چکے ہوں گے۔ وہ جس نے کہا تھا کہ جہاں روٹی مزدور کی تنخواہ سے مہنگی ہو جائے تو وہاں دو چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، عورت کی عزت اور مرد کی غیرت۔ وہ جس نے کہا تھا کہ جس قوم کے نوجوان بیدار ہو جائیں انہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ یاد رکھو، قوم بغیر فوج کے اور فوج بغیر قوم کے دشمن کے لیے ایک تر نوالا ہے۔ وہ جس نے کہا تھا کہ مجاہد کی شمشیر پر جب عورت کا سایہ پڑ جاتا ہے تو پھر وہ شمشیر لوہے کا ایک بیکار ٹکڑا بن کر رہ جاتی ہے۔ مجھے غرض نہیں کہ اسلام کیسے پھیلا، لیکن اسلام کے تحفظ کے لیے تلوار ناگزیر ہے۔ وہ جس نے کہا تھا کہ ہم سرفروشان اسلام ہیں، ہم جان دینا جانتے ہیں، لیکن ایمان فروشوں نے ہمیں زنجیریں ڈال رکھی ہیں۔ اور سامعین، وہ جس نے کہا تھا کہ شیر کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک گیدڑ اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ وہ جس کا ایک ایک قول حرف زریں ثابت ہوا، وہ جس کی گفتار ہی اس کا کردار تھی، وہ جو ہر وقت حرب و ضرب میں پیش پیش رہتا تھا، وہ جو ساری عمر گھوڑے کی پیٹھ سے محض اس لیے نہیں اترا کہ ہر وقت اس کے کانوں میں یروشلم اور بیت المقدس کے در و دیوار کی فریادیں گونجتی رہتی تھیں، وہ جس کے گھوڑے نے آخر کار ارض مقدس کے پانی ہی سے اپنی پیاس بجھائی تھی، وہ جو ہر جنگ میں سربا کفن ہو کر ایک خوف اور دہشت بن کر دشمن پر ٹوٹ پڑتا تھا، وہ جو میدان جنگ میں شکست پر موت کو ترجیح دیتا تھا، وہ جو بے خطر آتش نمرود میں کود پڑتا تھا، وہ تلوار کے ساتھ قلم کا استعمال بھی جانتا تھا، وہ جسموں کے بجائے دماغوں اور دلوں کو فتح کرتا تھا، وہ اپنی قوم کے لیے بیداری اور فرض شناسی کا ایک مستقل پیغام تھا۔ حق گوئی و بے باکی تو اس کی گھٹی میں شامل تھیں، وہ یقین محکم اور عمل پہم کی ایک مجسم تصویر تھا، وہ جنگ و جدل کے عین منجھدار میں دشمن پر فاتحانہ مسکراہٹیں بکھیرتے ہوئے دکھائی دیتا تھا۔ اگر کوئی شکست فتح میں تبدیل ہوتی تھی تو فقط اس کی اولو العزمی، پامردی اور استقامت کی وجہ سے ہوتی تھی۔ سامعین، وہ جس کی وجہ سے جتنا نقصان اہل یورپ کے صلیبیوں کو پہنچا، شاید ہی کوئی دوسرا مسلمان سپہ سالار انہیں اتنا نقصان پہنچا سکا ہو۔ یہ وہی تھا جس نے عیسائیوں کے قلب میں ایسا چھرا گھونپا کہ وہ آج تک اس کے زخم چاٹ رہے ہیں۔ اسلام کے اس ہیرو کے کیا کہنے کہ اس کے باوجود اپنے نہایت اعلیٰ کردار کی بدولت وہ یورپ کے عیسائیوں کے لیے ایک محسن، خیرخواہ، شفیق اور نہایت رحم دل انسان ثابت ہوا۔ اس کے دور سے لے کر آج تک یورپی عوام اسے ایک مسیحا اور محسن کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فتح بیت المقدس کے موقع پر اس کے نہایت اعلیٰ سلوک کی وجہ سے وہ عیسائیوں کے دلوں میں گھر کر گیا۔ اسے جب بھی کسی صلیبی نے مشکل کے وقت میں پکارا، یہ اس کے کام ضرور آیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج یورپ کے کئی ممالک میں اس کے اعزاز میں یوم صلاح الدین منایا جاتا ہے، جسے یورپی عوام سلاڈین ڈے کہتے ہیں۔ جی ہاں، ملت اسلامیہ کا درخشندہ ستارہ اور فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں یورپ کے عوام
سلاڈین کے نام سے جانتے ہیں۔ سامعین، پہلے آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، دستک ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ 1099 عیسوی میں صلیبیوں نے یروشلم پر قبضے کے دوران نہتے مسلمان شہریوں پر ظلم و ستم کی وہ داستانیں قائم کیں کہ آج مغربی مورخین کے قلم بھی ان کا تذکرہ کرنے سے شرمندہ ہیں۔ قتل و غارت گری کا یہ عالم تھا کہ صلیبیوں کے حکم پر مسلمان عورتوں اور بچوں نے اپنے اونچے گھروں کی چھتوں سے چھلانگیں مار کر جانیں دے ڈالیں۔ بیت المقدس جو تینوں آسمانی مذاہب کے پیروکاروں کے لیے نہایت مقدس مقام ہے، وہ کٹے ہوئے انسانی ہاتھوں، پاؤں اور کھوپڑیوں سے بھرا ہوا تھا۔ یروشلم شہر میں چاروں طرف کٹے ہوئے اور جلے ہوئے انسانی اعضاء بکھرے ہوئے تھے۔ 60,000 مسلمانوں کے خون سے یروشلم کی نالیاں بہہ رہی تھیں۔ جب صلیبی یروشلم میں داخل ہوئے تو سوائے لاشوں اور گھٹنوں تک خون کے اور کچھ نظر نہ آتا تھا۔ لیکن پھر ٹھیک 90 برس بعد جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یروشلم فتح کر چکے تو عیسائیوں کو اپنا ظلم و تشدد خوب یاد آیا۔ وہ سمجھ گئے کہ آج ان کی کوئی عورت، بچہ، بوڑھا اور جوان زندہ نہ بچ سکے گا۔ عیسائی عورتوں نے مارے خوف کے اپنے بال کٹوا کر مردوں کا حلیہ اپنا لیا تھا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ عورتوں اور بچوں کا بالخصوص اور باقی عوام کا بالعموم خیال رکھا جائے اور کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ سلطان نے نہ صرف سرعام معافی کا اعلان کیا بلکہ یروشلم کے عیسائیوں کو یورپ میں ان کے ملکوں اور شہروں تک اپنے خرچ پر پہنچانے کا انتظام بھی کیا۔ انہوں نے بیت المقدس میں بھی تینوں مذاہب کے پیروکاروں کو عبادت کی اجازت دی۔ سلطان کا یہ سلوک دیکھ کر عیسائیوں کو یقین نہ آ رہا تھا، لیکن یہ ایک حقیقت تھی کہ اس نے ایک بھی معصوم اور بے گناہ جان ضائع نہ ہونے دی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اہل یورپ کے محبوب اور محسن بن گئے۔ میرے معزز سامعین، حکیم الامت، دانائے راز علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے شاید ایسے ہی مسلمان کے بارے میں کیا خوب فرمایا تھا: قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ سامعین، 800 سال پہلے یورپ کو بدترین شکستیں دینے والے اسلام کے اس عظیم ہیرو کو اس دور میں بھی وقتاً فوقتاً اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے یورپی ممالک کسی نہ کسی شکل میں خراج تحسین پیش کرتے رہتے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم میں برطانوی رائل نیوی کے جنگی جہاز کا نام HMS سلاڈین تھا، جو انہوں نے بطور یادگار آج بھی اپنے میوزیم میں رکھا ہوا ہے۔ سارا یورپ آج بھی سلطان کی عظمت کو سلام کرتا ہے۔ حال ہی میں 5 مئی تا 7 مئی 2014 کو ناروے میں یورپی برادری نے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں سلاڈین ڈیز کا انعقاد کیا اور انہوں نے یہ عزم کیا کہ آئندہ ہر سال سلاڈین ڈے منایا جائے گا۔ ان 3 دنوں میں انہوں نے عام عوام کو بھی مدعو کیا ہوا تھا۔ انہیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی اعلیٰ قیادت کے بارے میں اور اس کے علاوہ یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے پیروکاروں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کے بارے میں بتایا گیا۔ اس موقع پر عیسائی برادری نے آئندہ یورپ کے دوسرے ممالک میں بھی سلاڈین ڈے کے انعقاد کا عزم کیا۔ سامعین، ہالی ووڈ کی فلمیں آج بھی سلاڈین کو خراج تحسین پیش کرتی رہتی ہیں۔ امت مسلمہ آج پھر کسی ایسے سلاڈین ہی کی منتظر ہے جو نہ صرف اسلام کو غلبہ عطا کرے بلکہ یورپی برادری کے دلوں میں عزت و وقار کا درجہ بھی پائے۔ سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی کا پروگرام سلاڈین ڈے، یوم صلاح الدین۔
جو اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنے اگلے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔